अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद बिलाल महबूब। ग्रैंड डायलॉग, कोट अनकोट ग्रैंड डायलॉग आजकल फिर ख़बरों में है। आपको मालूम है कि ग्रैंड डायलॉग के बारे में बार बार मुख्तलिफ़ अतराफ़ से ये ख़बरें आती रही हैं, ख़बरें क्या तजावीज़ आती रही हैं, लेकिन ऐसा कोई ग्रैंड डायलॉग हो नहीं पाया। निस्बतन हालिया दिनों में एक साबिक चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जबकि वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा संभालने वाले थे, आसिफ सईद खोसा साहब, तो उन्होंने इसकी एक तजवीज़ पेश की थी और बड़ा एक स्ट्रक्चर भी उसका तजवीज़ कर दिया था कि उसके शुरका कौन होने चाहिए, उसका एजेंडा क्या होना चाहिए। और फिर उन्होंने एक से ज़ायद मरतबा अपनी इस तजवीज़ को दोहराया, लेकिन उस तजवीज़ के ऊपर कोई अमल नहीं हुआ। सेनेट के साबिक चेयरमैन रज़ा रब्बानी साहब ने भी इसी तरह का एक ग्रैंड डायलॉग सेनेट की कमेटी ऑफ द होल के तहत करने की भी कोशिश की थी, और वो कोशिश किसी हद तक कामयाब इसलिए भी हुई थी कि उसमें चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो उस वक्त अनवर ज़हीर जमाली साहब थे, वो भी सेनेट की उस कमेटी ऑफ द होल को उन्होंने आके ख़िताब किया था, और फिर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी उन्होंने उस कमेटी ऑफ द होल से ख़िताब करने के लिए बुलाया था, और उसमें इंटेलिजेंस के चीफ़ भी मौजूद थे, उन्होंने भी ख़िताब किया था। तो एक लिहाज से ये एक सियासी और फ़ौजी और अदालती एक्टर्स का एक किस्म का आगाज़ था मकालमे का, लेकिन ये कोई उस तरह का सीरियस अक्रॉस द टेबल बैठ के तबादला ख्यालात नहीं था, ये आगे नहीं बढ़ सका, बस इस हद तक ही रहा। लेकिन अब ये एक बार फिर ख़बरों में ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लीडर ये चाह रहे हैं कि ये ऐसा ग्रैंड नेशनल डायलॉग शुरू किया जाए, और उसमें सियासी एक्टर्स भी हों, उसमें अदालती लोग भी हों, और उसमें फ़ौज भी हो, और उसमें इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग भी हों। पहली बात तो ये है कि इस तरह का कोई ग्रैंड नेशनल डायलॉग जिसके अंदर जजेस भी शामिल हों और उसके अंदर फ़ौजी जनरल्स भी शामिल हों, ये कानूनी और आइनी तौर पर शायद मुमकिन नहीं है, और इसलिए ये अमली तौर पर भी मुमकिन नहीं है कि ऐसा डायलॉग आफ्टर ऑल किस कानून और किस आइन के किस शिक के तहत होगा। चूँकि आफ्टर ऑल कोई भी फ़ैसला होगा तो उसके बाद अल्टीमेटली आप अदालत के पास जाते हैं, तो अगर अदालत पहले ही उस फैसले की फ़रीक होगी तो फिर उसके पास कैसे कोई शख्स जा सकता है बाद में अपील करने के लिए। तो इसलिए ग्रैंड नेशनल डायलॉग का तसव्वुर तो मुझे अमली तौर पे मुमकिन नज़र नहीं आता, लेकिन जो डायलॉग है वो सियासी एक्टर्स के दरमियान हो, इस बात के इम्कानात मौजूद हैं। और अगर ये डायलॉग मुमकिन हो जाता है तो इससे शायद कोई इनडायरेक्ट जो ग्रैंड नेशनल डायलॉग है, या जिसको ट्रैक टू ग्रैंड नेशनल डायलॉग है, वो शायद किसी हद तक मुमकिन हो, डायरेक्टली ना सही इनडायरेक्टली मुमकिन होगा। लेकिन इसमें एक दो सवालात हैं बड़े अहम कि ऐसा कोई भी डायलॉग, मिसाल के तौर से पीटीआई और उसके मुखालिफ जो सियासी जमातें हैं, जैसे पीएमएलएन है, पीपल्स पार्टी है, कोई दूसरी पार्टियां हैं, अगर उनके दरमियान भी कोई डायलॉग शुरू हो तो क्या गारंटी है कि उस डायलॉग के नतीजे में जो फ़ैसले होंगे या कोई बातें होंगी उनके ऊपर फिर तमाम पार्टियां अमल करेंगी। तो ज़ाहिर है इसके लिए गारंटी चाहिए होगी पार्टी की टॉप लीडरशिप की जानिब से। माजी में हम देख चुके हैं कि एक बार ये डायलॉग हुए थे सुप्रीम कोर्ट के कहने पे इलेक्शन की तारीख़ देने के लिए, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के असम्बलियों के लिए। ये सेनेट के चेयरमैन के गुड ऑफिस को इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे 3-4 नशिस्तें और बड़ी हौसला अफजा थी, उन्होंने एक फ़ैसले तक भी पहुँच गए थे, डेट भी तय हो गई थी, लेकिन आखिरी वक्त पे फिर इमरान खान साहब ने उसको वीटो कर दिया। तो पहली बात यह है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि कोई डायलॉग हो, उनकी क्या अथॉरिटी है ऑन बिहाफ ऑफ पीटीआई? क्या वो उनको ऑथराइज़ किया गया, पूरा इख्तियार दे दिया गया है पीटीआई के चेयरमैन की जानिब से? अगर ऐसा नहीं है तो फिर यार बेमानी बात है। और अगर पीटीआई के चेयरमैन ये इसरार करेंगे कि वो ख़ुद उस डायलॉग का हिस्सा बनेंगे, तो वो तो इस वक्त इस कैफियत कंडीशन में नहीं है, वो एक जेल में है और वो सज़ा भुगत रहे हैं, कोई दूसरे मुकदमे चल रहे हैं, उसका तो मुझे अमली तौर पे मुमकिन नहीं नज़र आता। लेकिन ये इम्कान हो सकता है कि अगर पार्टी के वो लोग जो इस वक्त जेल में नहीं हैं, आज़ाद हैं, अगर उनको साबिक वज़ीर आज़म और पार्टी के चेयरमैन इमरान खान साहब पूरी तरह से ऑथराइज़ कर दें, तो फिर बात का आगाज़ शायद हो जाए, दूसरी पार्टियां शायद उसको सीरियसली कंसीडर कर लें।
لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ انتخابات میں اب 3 ماہ کا عرصہ باقی رہ گیا ہے۔ اس عرصے میں یہ مذاکرات کے لیے یہ وقت کافی نہیں ہے کہ یہ مذاکرات کسی نتیجے پہ پہنچ سکے۔ کاش اس بات کا اظہار احساس پی ٹی آئی نے اور عمران خان صاحب نے پہلے کر لیا ہوتا، جب وہ برسر اقتدار تھے یا اقتدار سے الگ بھی ہو گئے تھے، یا اقتدار میں آنے سے پہلے بھی انہوں نے کبھی بھی مذاکرات کو نہ سیریسلی لیا نہ ان کو پازیٹیولی لیا۔ وہ سمجھتے تھے ایسی ہر مذاکرات کی کوشش کا مطلب یہ ہوگا کہ اپوزیشن ان سے این آر او مانگ رہی ہے، تو ان سے کوئی کنسیشنز مانگ رہی ہے، تو اس لیے وہ بہت سخت الفاظ میں کرٹیسائز بھی کرتے رہے، حتیٰ کہ آئینی طور پہ جو مذاکرات چاہیے تھے، جیسے چیف الیکشن کمشنر کی تقرری یا الیکشن کمیشن کے ممبرز کی تقرری، اس کے لیے ضروری ہے کہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن آپس میں مشورہ کریں۔ اس موقع پہ بھی عمران خان صاحب نے ملنے سے انکار کیا اور خطوں کے ذریعے سے ہی یہ کنسلٹیشن ہو پائی۔ تو اس لیے اب ان حالات میں ماضی کے ان تلخ تجربات کو دیکھتے ہوئے بڑا مشکل ہے کہ کوئی بھی پارٹی اس وقت مذاکرات کے لیے آمادہ ہو، لیکن اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی طرف سے کسی کو پبلکلی نامنیٹ کر دیا جائے، اس کو پورے اختیارات دے دیے جائیں کہ ہمارے بیہاف پہ، خواہ وہ ایک فرد ہو یا ایک کمیٹی ہو، وہ ان مذاکرات میں حصہ لے گی، تو پھر کچھ راستہ نکل سکتا ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ پی ٹی آئی تو اپنے خود نامنیٹڈ صدر کے معاملے میں بھی پوری طرح سے چیئرمین کی طرف سے یہ بیان جاری کر دیا گیا۔ ان کے ہمشیرہ صاحبہ نے باہر آ کے کہا کہ چیئرمین صاحب بہت مایوس ہیں اور بہت ان کو افسوس ہے کہ صدر مملکت کے انتخابات کی تاریخ دی اور وہ ان کے کنڈکٹ سے خوش نہیں ہیں۔ تو اگر وہ صدر مملکت جیسی ایسی شخصیت جو کہ پارٹی کے ساتھ ایک تادیر منسلک ہے، ان سے بھی مطمئن نہیں ہے، تو پھر کس شخص کے ساتھ وہ اس کو انٹرسٹ کریں گے، ان کو ذمہ داری دیں گے کہ وہ اس طرح کے مذاکرات کرے؟ تو عملی طور پہ یہ چند سوالات کا جواب بہت ضروری ہے۔ اور اگر کچھ پارٹی کے لوگ، دیکھیے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا تو کوئی ایکٹنگ صدر بھی نہیں ہے۔ جب نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا پاکستان مسلم لیگ نواز کی صدارت سے، تو اس وقت شہباز شریف صاحب پارٹی کے پریزیڈنٹ تھے، پارٹی کا سٹرکچر موجود تھا۔ اب اس وقت پارٹی کا کوئی ایکٹنگ چیئرمین بھی موجود نہیں ہے، پارٹی کے جو سینئر وائس چیئرمین ہیں وہ بھی قید میں ہیں، پارٹی کے پریزیڈنٹ بھی قید میں ہیں، پارٹی کے سیکریٹری جنرل اس وقت پبلک میں نہیں ہیں، اگرچہ وہ قید میں تو نہیں ہیں لیکن تقریباً روپوش ہیں۔ تو اس لیے پارٹی کی کون سی ایسی قیادت ہوگی جو یہ مذاکرات کر سکتی ہے؟ اگر وہ چیئرمین صاحب اس کو اعتماد نہیں بھی کرتے اور وہ خود سے یہ مذاکرات شروع کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بھی ان کو کلیئر کرنا چاہیے کہ چیئرمین صاحب کی اس کے اوپر ان کی سرپرستی سے حاصل نہیں ہے، تو ایسے مذاکرات کو بھی ظاہر ہے کوئی سنجیدگی سے نہیں لے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذاکرات بہت سیریس بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اصولی طور پہ خوشائند بات ہے، لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ کچھ کلیئرٹی ہو چند معاملات میں۔ یہ واضح ہونا چاہیے کہ کیا چیئرمین صاحب کچھ لوگوں کو آتھرائز کرتے ہیں، وہ تیار ہیں، اس کے پھر جو بھی فیصلے ہوں گے اس کو بھی ماننے کے لیے تیار ہیں، اور یہی بات پھر دوسری پارٹیوں کے لوگوں کی طرف سے بھی ہونی چاہیے کہ وہ بھی اس کو مانتے ہیں، اس میں پوری طرح سے اپنے لوگوں کو آتھرائز کرنے کو تیار ہے۔ اگر یہ سیاسی ایکٹرز کے درمیان کوئی بات چیت ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں کوئی میننگ فل سمجھوتا ہو جاتا ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی اس طرح کی کوئی مفاہمتی بات انڈائریکٹلی کی جا سکتی ہو۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، وقت بھی کم ہے اور اعتماد کا فقدان ہے۔ اس وقت اعتماد اگر پیدا کیا جائے تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کے کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ اٹھ کے جائے اور لوگوں سے بات کرے، جس طرح سے کیئرٹیکر گورنمنٹ کے وزیر اطلاعات پی ٹی آئی کے شفقت محمود صاحب سے ملنے کے لیے چلے گئے۔ اب مرتضیٰ سولنگی صاحب تو کوئی پولیٹیکل ایکٹر اس وقت نہیں ہے، ان معنی میں کہ وہ کسی پارٹی کی نمائندگی نہیں کرتے، لیکن اس طرح کی اگر کوئی پی ٹی آئی کا آدمی اٹھ کے پی ایم ایل ایل کے کسی آدمی کے ساتھ ملاقات کر لے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ملاقات کر لے یا انڈائریکٹلی کر لے تو کوئی راستہ نکل سکتا ہے، لیکن امکانات بہت کم ہیں۔ دوسری اہم بات ان مذاکرات یا ڈائلاگ کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے آبجیکٹو بڑا واضح ہونا چاہیے۔
کہ ابتدائی طور پہ اس کے کیا آبجیکٹیوز ہیں. کم از کم انتخابات سے پہلے، انتخابات تک کی اگر سچویشن کے سامنے رکھا جائے تو کیا وہ ایکسپیکٹیشنز ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے جو ان مذاکرات سے وہ رکھتے ہیں. ان کی جو ایکسپیکٹیشنز وہ بھی حقیقت پسندانہ ہونی چاہیے. مثلاً یہ کہ اگر ان کی توقعات یہ ہیں اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں، وہ الیکشن کیمپین کو لیڈ کر سکیں، تو میری تو یہ خواہش ہو سکتی ہے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن یہ میرے خیال میں ایک حقیقت پسندانہ خواہش نہیں ہوگی. تو کیا وہ اہداف ہیں جو ایسے ڈائلاگ سے لینا مقصود ہے؟ میرے خیال میں جو کم از کم اہداف ہونے چاہیے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو انتخاب لڑنے کی اجازت ہو، جس حد تک ممکن ہو لیول پلینگ فیلڈ حاصل ہو، اور جن لوگوں کے خلاف کرمنل کیسز یا عدالتوں کے فیصلے نہیں ہیں ان کے اوپر کوئی زبردستی یا جبر نہ کیا جائے. یہ چند ایسے مطالبے ہیں جن کو سامنے رکھ کے مذاکرات کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس میں پھر وہی رکاوٹیں ہیں کہ وقت تھوڑا ہے، مقابلہ سخت ہے، اور اس کے لیے اعتماد کا بھی فقدان ہے. لیکن اگر کوششیں کی جائیں، پرسسٹنٹ کوششیں کی جائیں، تو میں اس کو رول آؤٹ نہیں کرتا کہ اس کے لیے بالکل یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے کہ یہ ڈائلاگ بالکل ایسا ہے کہ کامیاب نہیں ہو سکتے. پاسبلٹی ہے، کوشش جاری رکھنی چاہیے. بہت شکریہ.